میرے مولا میرے آقا میرے مولا نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حضرات، میری ماں اور بہن، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی چیزیں جمع کی ہیں. ایک تو یہ قدیم عبادت جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر امت کے لیے یہ عبادت مقرر کی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر نبی پر، ہر قوم پر، ہر امت پر، ہر نبی کی امت پر میں نے یہ عبادت مقرر کی ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ عید قربا قربانا، کہ ان دونوں کے مابین جو معاملہ ہوا تو وہ قربانی ہی کا تھا. ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی کو جوش انتقام میں قتل کر ڈالا. معلوم ہوا یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے. محترم سامعین، اس میں دوسری چیز یہ ہے، ادھر حقیقت یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے جو ہر سال ہم مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا تھا، اسی امتحان کی یاد میں ہر سال ہم لوگ قربانی کو ادا کرتے ہیں. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک سے ایک اور بڑے کٹھن امتحانات میں گزری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے بڑے امتحان پاس کیے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا، ان سب میں کامیاب ہوئے. محترم حضرات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال ہم قربانی کو ادا کرتے ہیں. در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا. اکلوتا بیٹا، تقریباً 87 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ایک بیٹے سے نوازا تھا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لے لیا. کہیں یہ پورا نبی اپنے اس اکلوتے بیٹے کی محبت میں اس قدر گرفتار کو نہیں ہو گیا کہ ہماری محبت سے بھی پالا تر کر دیا. محترم سامعین، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی جو ہر سال ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. محترم حضرات، اس اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے اکثر اب گھر جا کر کے جس طرح جانور کے گردنوں پر، جانور کے گلے پر چھڑیاں چلائیں گے تو کیا اسی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کی گردن پر چھڑیاں چلانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی آرزویں اور اپنی تمناؤں کے اوپر چھڑیاں چلانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس پر ہم اور آپ غور کر لیں کہ جو چھڑی چل رہی ہے اسے وہ جانور کے گردن پر نہیں چل رہی، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی امنگیں، اپنے ولولے اور یہاں تک کہ جو عزیز ترین متاع ہو سکتی ہے دنیا کی، مال و دولت، اہل و عیال، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. محترم حضرات، اگر یہ جذبہ ہے ہمارے اندر تب
قربانی قبول ہوگی، ہمیں تقرب اللہ حاصل ہوگا، ورنہ یہ قربانیاں ہمارے کسی کام کے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر اپنی ہر چیز کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا جذبہ ہے، تب تو یہ ہماری قربانیاں قبول ہوگی اور اس سے ایک ہمارے اندر نیا جذبہ پیدا ہوگا، اس سے ایک نیا امنگ پیدا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا دل اس سے خالی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے صرف ایک گوشت ہے، اور محض گوشت اور خون کے ذریعے تقرب اللہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اس میں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات کو کثرت سے ادا کرتے رہنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے درمیان تکبیرات کا رواج نہیں رہا، حالانکہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم دونوں عیدوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ کثرت سے تکبیرات کو ادا کرتے رہنا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج کے دن یہاں بیٹھ کر کے ہر لوگ اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارا معاش کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، معاشرت میں کون کون سی چیزیں غیر اسلامی آ گئی ہے، اور معاش میں کہاں کا حرام داخل ہو گیا ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر شعبے سے اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا، تب تک ان قربانیوں کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ محترم حضرات، ایک بات اور، اس کے بعد جو دور آنے والا ہے، اس دور کے اندر ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا بڑا سخت امتحان ہونے والا ہے۔ دجال کا ظہور اب دور نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنہ ایسا ہوگا، دجالی فتنہ ایسا ہوگا کہ کفر کروا کر رزق ملے گا، کفر کرا کر کے کھانا ملے گا۔ اگر کفر نہیں کرے گا انسان، اگر کفر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے فاقے ہی فاقے ہوں گے۔ وہ دور اب دور نہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ محترم سامعین، وہ دور اب دور نہیں، جس دور کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ دہتے ہوں گے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ محترم حضرات، اس کے لیے ہمیں ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اور بھی دور فلک میں آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو بھی جانے والے۔ اس کے بعد ایک اور دور آئے گا، پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہوگا، یہودیت کا خاتمہ ہوگا، نظام خلافت قائم ہوگا، لیکن ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے ہوا تھا، قربانیوں سے ہوگا۔ اگر سینکڑوں صحابہ نے اس وقت اپنی جانیں دی تھی، تو آج لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ یہی سبق ہے ترقی سے قربان کا۔ اللہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں اور ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، قربانی کرتے وقت ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں نے جسے جو دستیاب ہوا ہے یہ معمولی سی چیز ہے، اے اللہ ہم تیری راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ، تمہاری قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو نے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ ہموار کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔